بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرک رکعۃ من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ یہاں اس کا رقم 601 ہے۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دیر سے اٹھا، آنکھ کھلی تو معلوم ہوا کہ صبح ہونے والی ہے، سورج طلوع ہونے والا ہے، اور اس نے نماز کے لیے وضو کیا، مصلی پر کھڑا ہو گیا اور سورج کے طلوع سے پہلے اس نے ایک رکعت پڑھ لی، تو گویا اس نے صبح کی پوری نماز پا لی، یعنی اس کی نماز نہیں گئی، اس کی نماز ہو گئی۔ ایک رکعت اگر اس نے وقت پر پڑھ لی ہے تو فقط ادرک الصبح، اس نے صبح کو پا لیا۔ اور جس نے اسی طریقے سے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی، یعنی دیر ہو گئی کسی وجہ سے، عین آخری وقت میں اس کو توجہ ہوئی، نماز کے لیے کھڑا ہوا، ایک ہی رکعت ابھی پڑی تھی کہ سورج غروب ہو گیا، ظاہر ہے مغرب کا وقت ہو گیا، لیکن فرمایا کہ نہیں، اس کی عصر قبول ہو گئی، اس نے گویا عصر کو پا لیا۔ تو یہ جو لوگوں کو بعض اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اس میں مختلف احوال سے انسان گزرتا ہے، مصروفیات میں اور اس طرح کے معاملات میں، مشاغل میں یہ صورت ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات انسان غفلت سے بھی اس طرح کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، تو اس میں یہ بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اس طرح بھی کسی نماز کو پا لیا ہے تو گویا نماز کو پا لیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ من صلاۃ العصر قبل ان تغرب الشمس فلیتم صلاۃہ واذا ادرک سجدۃ من صلاۃ الصبح قبل ان تطلع الشمس فلیتم صلاۃہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس میں وہی بات ہے جس کے ایک دوسرے پہلو کو رسول اللہ نے واضح فرمایا۔ بالعموم آدمی جب یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے نماز شروع کی تھی، ابھی ایک رکعت ہی پڑی ہے، یا کھڑا ہی ہوا ہوں، تو یہ تو سورج طلوع ہو رہا ہے، یا یہ تو سورج غروب ہو گیا، تو اس موقع کے اوپر بعض لوگ نماز توڑ دیتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اب غروب آفتاب کے بعد مغرب پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد عصر پڑھ لیں گے۔ بالعموم یہ ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم میں سے کوئی ایک رکعت نماز عصر کی پڑھ لے اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو، تو اسے نماز پوری کرنی چاہیے، یعنی اس کی نماز ہو گئی، وہ اپنی نماز پڑھ لے، اس کے بعد مغرب پڑھے۔ اسی طریقے سے صبح کے وقت بھی اگر اس نے سورج کے طلوع سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی ہے فلیتم صلاتہ، تو وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے۔ لیکن اگر ایک رکعت بھی نہیں ملی تو پھر انتظار کرنا چاہیے اور ترتیب ہی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی صلاۃ او نام عنها فکفارتہ ان یصلیھا اذا ذکرھا۔ یہ بھی بخاری و مسلم دونوں کی روایت ہے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص نماز پڑھنا بھول گیا، یعنی نہ تو اس نے غفلت کی ہے اور نہ مشغولیت میں وقت نہیں نکال سکا یا فیصلہ نہیں کر پایا، اور ایک لحاظ سے عمدن نماز چھوٹ گئی ہے، وہ اس کا معاملہ تھا۔ یہ ہے کہ بھول گیا، یاد ہی نہیں رہا، بیٹھے رہے، بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ، یا یہ ہے کہ آنکھ لگ گئی، سو گئے، نماز کا وقت نکل گیا، تو فرمایا فکفارتہ ان یصلی اذا ذکرھا۔ اس میں نماز کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ کس طرح؟ جیسے ہی وہ نیند سے اٹھے یا اسی طرح اس کو یاد آ جائے تو فوراً نماز پڑھ لے، تو وہ نماز پھر اس کی قضا نہیں ہوئی، وہ نماز ادا ہو جائے گی، خواہ اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ گزر گیا ہو۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے، وہ اسی طرح اپنے بندوں کو رخصتیں بھی دیتا ہے اور ان پر اپنا کرم بھی فرماتا ہے۔ وعن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فی النوم تفریط انما التفریط فی الیقظہ فاذا نسی احدکم صلاۃ او نام عنہا
فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 604 ہے۔ ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، یعنی نیند ایک ایسی صورت ہے، اسی طرح بے ہوشی کو قیاس کر لیجئے یا اور اس طرح کی کوئی صورت پیش آ جائے تو فرمایا کہ اس میں کوتاہی نہیں ہوتی۔ اس کے پس منظر میں وہ واقعہ بھی ذہن میں رہے جس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران جب ایک مقام پر پہنچے اور لوگوں کو کہا گیا کہ رات بہت ہو گئی ہے، پڑاؤ کر لیں، تو سب لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ رسول اللہ نے بلال سے کہا کہ ذرا خیال رکھنا ہماری فجر کی نماز نہ نکل جائے، لیکن بلال بھی سو گئے اور اس وقت سب لوگوں کی آنکھ کھلی جب سورج نکل چکا تھا۔ بلال سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا غلبت نہیں عنایا، جو آنکھیں آپ پر غلبہ پا گئی وہ مجھ پر بھی غلبہ پا گئی، میں بھی سو گیا۔ تو رسول اللہ نے اس کے بعد لوگوں کو وضو کرنے کے لیے کہا اور فجر کی نماز سورج نکلنے کے کافی دیر بعد پڑھی گئی، اس کی جماعت کرائی گئی۔ تو کسی نے آ کے یہ کہا کہ آج تو بڑی تقصیر ہو گئی، بڑی کوتاہی ہو گئی، بڑی غلطی ہو گئی۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا سونے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، سوتے میں جو نماز نکل جائے اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ انما التفریط فی الیقظہ، یعنی ہوش میں آدمی بیدار ہو اور پھر نماز نکل جائے تو یہ ہے اصل میں کوتاہی کی بات۔ اسی طرح پھر اس موقع پر وہ بات کہی جو اوپر بھی آئی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص بھی نماز پڑھنا بھول جائے یا سوتا رہ جائے تو اسے جیسے ہی یاد آئے اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا ہے کہ میری یاد دہانی کے لیے نماز کا اہتمام رکھو، تو یاد اگر نہیں رہی تو اب یاد دہانی ہو گئی، اس وجہ سے اٹھو اور اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وعن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والأیم اذا وجت لها کفا۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھ سے کہا کہ اے علی، تین چیزیں ہیں جب ان کا وقت آ جائے تو انہیں مؤخر نہیں ہونا چاہیے۔ نماز جب اس کا وقت ہو گیا، جنازہ جب وہ لا کے رکھ دیا گیا، اس میں پھر رسوم روایات میں پڑھ کر جنازے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی کنواری عورت، کنواری ہو یا بیوہ ہو گئی یا مطلقہ ہو گئی، اس کے لیے اگر کوئی اس کے لحاظ سے بر مل جائے تو اس کو بیاہنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو تینوں باتیں آپ نے فرمائی کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان تینوں میں کوتاہی بعض اوقات بڑی خرابیوں کا باعث بنتی ہے اور انسان پر بحیثیت مجموعی ایسے اثرات ڈالتی ہے جو کبھی خود اس کی ذات کے لیے اور کبھی پورے تمدن کے لیے خرابیوں کا باعث بن جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔